بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وقال الله عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و کبریائی، تسبیح و تحلیل، جاہ و جلال، عزت و شرف اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام کائنات کا پالنہار ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حاضرین جمعہ، پردہ نشین خواتین اسلام، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورہ آل عمران کی 3 آیتیں تلاوت کی ہے جن میں اللہ رب العالمین نے غزوہ احد کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ غزوہ احد ایک ایسی جنگ ہے جو پہلے تو جیتی گئی، مسلمان فتح یاب ہوئے، اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کی نافرمانی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہاتھ سے نکل گئی، اور جب جنگ ختم ہوئی تو اس وقت ایسا منظر تھا
کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک زخمی ہو چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو چکے تھے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہید ہونے کی افواہیں مشہور ہو چکی تھیں. اور اتنا ہی نہیں، اس جنگ کے اندر 70 صحابہ شہید ہو چکے تھے، اور جو صحابہ جنگ سے نکل گئے صحیح سلامت، ان صحابہ کا عالم یہ تھا کہ زخمی جسموں کے ساتھ مدینہ لوٹے تھے. ان کے حوصلے پست ہو چکے تھے، ان کے تلواریں ٹوٹ چکی تھیں. اور ایسی صورت میں اگر کفار مشرکین کا جائزہ لیں تو ابو سفیان جو اس وقت اس جنگ کے اندر کفار مشرکین کے کمانڈر تھے، جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، راستے کے درمیان پہنچتے ہیں، مکے کی طرف لوٹنے والے رک جاتے ہیں، اور ان کے دل میں ارادہ ہوتا ہے کہ ہم نے ایک بہترین موقع ہاتھ سے گنوایا ہے. بہتر یہ ہوتا کہ ہم غزوہ احد سے ایسے ہی مدینے کی طرف چڑھاؤ کرتے، مدینے کی طرف لپکتے، مدینے پر حملہ کرتے، اور اس طرح سے ہم بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جاتے. ابھی کفار مشرکین ابھی یہ ارادہ کر رہے ہیں. راستے سے گزرنے والے قافلے کے علم میں یہ بات آتی ہے تو یہ مدینے کی طرف لوٹتے ہیں، صحابہ اکرام کو سناتے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کفار و مشرکین کے ارادوں کے تعلق سے سناتے ہیں. تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھتے ہیں. صحابہ زخمی جسم لیے ہوئے ہیں، ان کی حالت بے حالت ہو چکی ہے اور ان کے حوصلے پست ہو چکے ہیں. لیکن اتنے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگی معاملے کے اندر یہ چیز ہمکنار ہوتی، اس چیز کو سامنے آگے رکھتے کہ جب کبھی معلوم ہوتا کہ دشمن ہم پر حملہ کرنے والا ہے، قبل اس کے کہ وہ اپنے حملے کی تمام چیزیں مہیا کرنے کے بعد حملہ آور ہوتا، قبل اس کے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پہل کر کے اس پر حملہ کیا کرتے تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ کے اندر یہ تدبیر ہوا کرتی تھی. چنانچہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا کہ دشمن ابھی لوٹا نہیں ہے، دشمن ابھی پلٹ کر وار کرنے کا ارادہ رکھ رہا ہے، تو صحابہ اکرام کو جمع کیا اور فرمایا کہ اے میرے صحابہ، ابھی دشمن گیا نہیں ہے، وہ پلٹ کر وار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. اے میرے صحابہ، جنگ کے لیے نکلنا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قربان جائیے ایسے صحابہ پر. صحابہ کرام نے جب سنا پیارے نبی کہہ رہے ہیں جنگ کے لیے نکلنا ہے، ابھی جنگ سے واپس آئے کچھ دیر ہوا ہے، ابھی زخم سوکھے نہیں ہیں، ایسے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے زخمی جسموں کے ساتھ، اپنی ٹوٹی ہوئی تلواروں اور کمانوں کے ساتھ نکل پڑتے ہیں. اس جذبہ ایمان کو دیکھ کر اللہ رب العالمین ان آیتوں کا نزول فرماتا ہے، ان آیتوں کا نزول فرماتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابهم القرح، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی دعوت پر لبیک کہا، حالانکہ ان کے جسم زخمی سے لاچار ہو چکے تھے، ان کے جسم زخمی سے دو چار ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کی آواز پر لبیک کہا. للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم، اور ان میں جو لوگ حسن عمل کیا اور اللہ کا تقوی اختیار کیا تو اللہ رب العالمین کے پاس ان کے لیے اجر عظیم ہے. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لکم، مدینے کی طرف لوٹنے والے لوگ جب ان صحابہ سے کہتے، یہ وہ نبی کے صحابہ ہیں، جب ان سے لوگ کہتے کہ تمہارا دشمن ابھی لوٹا نہیں ہے، تم پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا ہے، تو ایسے موقع پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا حوصلہ
پست نہیں ہوا کرتا تھا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ ان کے جسم زخمی ہیں۔ ایسی صورت میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا ایمان میں اضافہ ہوتا اور وہ ایک زبان ہو کر کہتے وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور وہ کہتے کہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا دشمن اس وقت غالب صحیح، ہم مغلوب ہیں، ہمارا دشمن اس وقت تعداد میں کثیر ہے، ہم قلیل تعداد میں ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العالمین جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صحابہ ہے، ہم قلیل تعداد میں ہیں، لیکن ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی ذات کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العالمین جس کی بنا دے اس کی کوئی بگاڑ نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس نعرے کو بلند کیا مدینے کے شہر کے اندر، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ادھر کرنا یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین نے کفار مشرکین کے دلوں میں رعب پیدا کر دیا، ڈر اور خوف پیدا ہو گیا، اور انہوں نے ارادہ ترک کر کے مدینے کی طرف لوٹ گئے۔ اور اس طرح سے صحابہ کرام جو دوبارہ جنگ کے لیے نکل چکے تھے، وہ اپنے آپ میں اللہ رب العالمین کا احسان ساتھ لیے ہوئے، اللہ رب العالمین کا فضل ساتھ لیے ہوئے واپس لوٹتے ہیں۔ اس وقت اللہ رب العالمین انہیں کسی مصیبت سے دوچار نہیں کرتا۔ حضرات، توکل، اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنا ہر معاملے کے اندر یہ ایک اہم صفت ہے جو مومن کے اندر ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ہر معاملے کے اندر اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرنے والے کے لیے اللہ رب العالمین کافی ہو جاتا ہے۔ ارباب تصوف کے اندر یہ عقیدہ پایا جاتا ہے ترک اسباب کو اپنایا جائے اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے۔ کوئی اسباب کو اپنایا نہیں جائے گا بلکہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا جائے گا۔ یہ توکل کے معنی کے خلاف ہے، یہ غلط مفہوم بیان کیا گیا ہے۔ حالانکہ اسباب کو اپنانا یہ توکل کے خلاف نہیں ہے، توکل کے اہم صفات میں سے ایک اہم صفت ہے۔ جو صفت توکل جیسی صفت کے لیے ضروری ہے کہ ہم اسباب کو اپنائیں، تدبیر کریں، حکمت عملی کریں، آپس میں مشورہ کریں، سوچ بچار کریں، اس کے بعد اللہ کی ذات پر ہمارا بھروسہ ہونا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے اندر ہر معاملے میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے تھے۔ سفر ہجرت کا واقعہ لیجئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے اندر پناہ گزین ہیں۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی اطمینان اور سکون کے ساتھ غار کے اندر ہیں، حالانکہ دشمن غار کے دہانے تک پہنچ چکا ہے۔ آپ کے ساتھی کہتے ہیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اب پکڑ لیے گئے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر تمہارا کیا خیال ہے، تمہارا کیا خیال ہے جو دو ہو اور اس کے ساتھ تیسرا رب العالمین ہو؟ ہمارے ساتھ اللہ رب العالمین ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے سے پہلے اسباب کو اپنایا، تدبیر کیا، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ آپ دیکھیے، جب معلوم ہوا کہ مکے کے اندر یہ اعلان ہو چکا ہے کہ جو بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرے گا تو اس وقت اسے بہترین انعام سے نوازا جائے گا۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو یہ حکمت عمل میں لائے تو کہ مکہ کو چھوڑ دیا جائے، اور اس کے بعد یہ تدبیر بھی کی کہ چھوڑنے کے بعد سیدھا روانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کہیں پر 3 دن تک رکنا ہے، اس کے بعد روانہ ہونا ہے۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غار ثور کے اندر 3 دن تک رہے، حکمت کی وجہ سے، تدبیر کی وجہ سے۔ اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ حضرات، راوی حدیث حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ترمذی کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک صحابی آئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا اونٹ ہے، اگر میں اسے ایسے ہی کھلا چھوڑ دوں اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کر سکتا ہوں؟ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعقلها وتوکل علی اللہ۔ اے میرے صحابی، تم پہلے اس اونٹ کو اچھی طرح سے مضبوطی کے ساتھ باندھ دو، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو۔ عہد نبوت کے اندر یمن کے لوگ حج کے لیے آیا کرتے تھے، اور اس وقت جب وہ حج کے لیے آتے تو راستے میں زیادہ سفر نہیں لیتے، کھانے پینے کا انتظام نہیں کرتے، بلکہ جب ان سے کہا جاتا کہ کھانے پینے کا انتظام کر لیا کریں تو وہ کہتے نحن المتوکلون، ہم اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے والے ہیں، اور ایسے ہی لوٹ کر آتے۔ نتیجتاً یہ ہوتا کہ مکہ آنے کے بعد لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھرتے، لوگوں کے سامنے اپنی بھوک کو برداشت کیے بغیر اپنے پیٹ کے لیے بھیک مانگتے پھرتے۔ تو اس وقت اللہ رب العالمین نے اس آیت کو نازل کیا وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، کہ تم زیادہ سفر لایا کرو، سفر کے اندر توشے کا انتظام کر لو، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دوسروں کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچ سکو۔ حضرات، آپ کے ذہن میں یہ بات بھی لاتا چلوں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اسباب کو تو اپناتا ہے، محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ چیز اس کے حق میں دشوار ہوتی ہے۔ تو ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے بھی بتایا کہ ہمیں کیا کرنا ہے، محنت کرنا ہے، مشقت کرنا ہے، اسباب کو اپنایا ہے، اس کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا تو ایسے موقع پر وہ الگ تھلگ رہنے لگیں، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، اور قرآن نے کہا فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبِّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ اے مریم، جب تمہیں پیاس محسوس ہو تو یہ تمہارے نیچے نہر بہہ رہی ہے، اس سے تم پیاس کو بجھا لیا کرو، اور جب کبھی تمہیں بھوک کا احساس ہو، یہ کھجور کا درخت ہے، اس کھجور کے درخت کے تنے کو پکڑ کر ہلانا، اور کھجور گریں گے اسے کھا کر پیٹ بھر لیا کرو۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ایک کھجور کا درخت اتنا مضبوط ہوتا ہے کہ ایک حاملہ تو دور کی بات، گھاما پہلوان بھی اسے ہلانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور اگر فرض کر لو کہ کوئی پہلوان اسے ہلانے میں کامیاب بھی ہو جائے کہ کھجور کوئی املی نہیں کہ ہلانے سے اپنے خوشے سے گر جائے، کھجور کی گرفت اپنے خوشے سے بہت ہی مضبوط ہوا کرتی ہے، لیکن یہاں پر حاملہ عورت سے کہا جا رہا ہے کہ تم وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، کہ اے مریم اس درخت کو پکڑ کر ہلانا تو کھجور گریں گے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین جانتا ہے کہ مریم علیہ السلام کھجور کو گرانے میں کامیاب نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم، یہ ضروری بات ہے کہ تم کھجور کو نہیں گرا سکتی، البتہ تم کوشش تو کر سکتی ہو، محنت تو کر سکتی ہو، جتنا کام تمہارے بس میں ہے مریم تم اتنا کام کرو، باقی کام اللہ رب العالمین انجام دینے والا ہے۔ حضرات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے توکل کی وجہ سے ایک انسان کے سامنے جو راستے بند ہیں، کوئی آگے راستہ نہیں ہے، وہ راستے ہموار ہو جاتے ہیں، وہ راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
یہ حکم دیا گیا کہ بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام راتوں رات بنو اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو جاتے ہیں، اور جب روانہ ہوتے ہیں صبح ہونے کے قریب ہوتا ہے، سامنے دیکھتے ہیں تو دریا حائل ہوتا ہے، سامنے دریا حائل ہوتا ہے، اور پیچھے دیکھتے ہیں تو فرعون اور اس کا لشکر آیا ہوا ہے۔ گویا کہ دونوں کے درمیان پھنس چکے ہیں۔ بنو اسرائیل نے بڑے دکھ بھرے انداز میں کہا انا لمدرکون، یقیناً آج ہم پکڑ لیے گئے ہیں۔ سامنے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر موجود ہے، اب تو ہمیں بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس وقت جس قدر بڑے بے خوف انداز میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، بے شک اللہ رب العالمین میری ہدایت فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین کوئی نہ کوئی راستہ ہموار کرے گا۔ یا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ تھا، اور یا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کس وجہ سے؟ اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا تھا اننی معکما، اے موسیٰ اور ہارون تم بے شک فرعون کے پاس بھیجے جا رہے ہو، فرعون کے پاس جا رہے ہو، یہ بات یاد رکھنا تم دو نہیں ہو، تمہارے ساتھ میں بھی رہوں گا، میری ذات تمہارے ساتھ شامل حال رہے گی۔ یہی معیت کی اور یہی وعدے کی وجہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے ہی تاکیدانہ الفاظ میں بنو اسرائیل سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین۔ اور لوگوں نے دیکھ لیا توکل کا نتیجہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ لاٹھی کو سمندر پر مارا جائے، اور سمندر پر مارا تو راستے ہموار ہو گئے۔ حضرات، جہاں پر ایک بندہ مومن کے لیے راستے دشوار ہو جائیں، نکلنے کی کوئی راہ ہموار نہ ہو، تو ایسے موقع پر توکل کی وجہ سے وہ راستے اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، وہ راستے اس کے لیے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ایک بات میں آپ کے ذہن میں لاتا چلوں کہ توکل ایسی صفت ہے جس انسان کے اندر جس قدر اعلیٰ قدر کی اعلیٰ معیار میں توکل کی یہ صفت پائی جاتی ہے، اسی قدر وہ اللہ رب العالمین کے سامنے محبوب ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھ 8-9 صحابہ موجود تھے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے میرے صحابہ، مجھ پر بیعت کرو، بیعت کرو۔ وہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ابھی ہمیں مسلمان ہوئے کچھ ہی دن ہوئے تھے، ہم نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، تو ہم نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ہم نے بیعت کیے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بایعونی، اے میرے صحابہ بیعت کرو، اور اس کے بعد وہی الفاظ دہرائے جو کہ الفاظ مسلمان ہوتے وقت دہرائے گئے تھے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، اور نمازوں کا اہتمام کرنا۔ اور اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ وَأَلَّا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا وَأَلَّا تَسْأَلُ النَّاسَ شَيْئًا، لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرنا، یہ توکل کی معیاری صفت ہے۔ لوگوں کے سامنے بھیک نہ مانگنا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ تم دنیا سے بے نیاز ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کی محبت تمہیں حاصل ہو جائے گی۔ وازہد فیما عند الناس یحبوک، اور تم لوگوں کے پاس جو کچھ مال و دولت ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ، یعنی لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز نہ کرو، لوگ تم سے محبت کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال کرنے کی وجہ سے ایک انسان لوگوں کی محبت اس کے لیے دشوار ہوتی ہے۔ جو شخص لوگوں کے سامنے اپنے سوال کے لیے اپنے ہاتھ کو دراز نہیں کرتا،
ایسا انسان لوگوں کے سامنے محبوب ہوتا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، توکل کی معیاری صفت کو اپنانے کے لیے یہ بات بھی ضروری ہے کہ ایک انسان کے سامنے جو جائز محتاجی ہے اس سے بھی ایک انسان پرہیز کرے۔ مثال کے طور پر رقیہ شرعیہ ہے جو کہ شریعت کے اندر جائز ہے، رقیہ کروا سکتے ہیں شرعی رقیہ، تو ایسے موقع پر اس جائز محتاجی سے بھی بے نیاز ہو جانا یہ توکل کی اعلیٰ صفت ہے۔ وہ حدیث، مشہور حدیث جس کے تعلق سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے سامنے کہا کہ اے میرے صحابہ، میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل کیے جائیں گے۔ صحابہ اکرام کے درمیان یہ بات کہہ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے کے اندر چلے گئے۔ ادھر صحابہ اکرام کے اندر بے چینی شروع ہو گئی۔ صحابہ اکرام سوچنے میں پڑ گئے کہ وہ کون سے 70 صحابہ ہیں، یعنی 70,000 صحابہ وہ کون سے ہیں، وہ کن صفات کے حامل ہیں۔ ان میں سے بعض نے کہا لعلہم الذین ولدوا فی الاسلام فلم یشرکوا باللہ شیئا، کہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان کی حالت میں پیدا ہوئے اور اپنی زندگی کے اندر اللہ کے سوا کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرایا۔ اور بعض نے کہا فلعلہم الذین صحبوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ وہ 70,000 ہیں جو کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ تو اس طرح سے صحابہ اکرام کے اندر یہ چرچا جاری تھا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین بے چینی کی حالت میں ہیں، اضطراب کی حالت میں ہیں۔ پیارے نبی پوچھتے ہیں، ان کے اضطراب کا عالم دریافت کرتے ہیں۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات کہہ کر اندر چلے گئے کہ میری امت کے اندر 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے، بغیر حساب و عذاب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ ہم اس سوچ میں مبتلا ہیں کہ وہ کن صفات کے حامل ہیں۔ اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہم الذین لا یسترقون، ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون ولا یکتؤون وعلی ربہم یتوکلون۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی پہلی صفت یہ ہوگی کہ ہم الذین لا یسترقون، وہ دوسروں سے دم نہیں کرواتے، دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے، بلکہ جب کبھی انہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں، تکلیف لائق ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر وہ اپنے آپ پر دم کر لیتے ہیں۔ ہم الذین لا یسترقون ولا یتطیرون، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بدشگونی کا فعل نہیں لیتے، بدفعلی کا عقیدہ نہیں رکھتے، بدشگونی کا عقیدہ نہیں رکھتے۔ اور خصوصاً لوگوں کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ ماہ سفر کے اندر نحوست کی یہ صفت پائی جاتی ہے، نحوست کا یہ عالم پایا جاتا ہے کہ ایک انسان کے سامنے سے بلی گزر جائے تو ڈر جاتا ہے، الو اگر گھر پر بیٹھ کر پکارے بیٹھ جائے تو ایسے موقع پر وہ انسان ڈر جاتا ہے۔ یہ نحوست کے اوصاف ہیں، نحوست کی چیزیں، اس سے ایک بندہ مومن بے نیاز ہوتا ہے۔ ولا یکتؤون، اور ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ کبھی داغا نہیں کرتے۔ دور جاہلیت کے اندر داغنے کا علاج بہت زیادہ پایا جاتا تھا۔ جب کبھی دیکھتے کہ علاج ہو رہا ہے اور مریض ہے کہ شفا ہونے کا نام نہیں ہو رہا ہے، تو ایسے موقع پر اس کے زخم پر داغا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ آخر العلاج القی، کہ سب سے آخر میں اگر علاج نہیں ہو رہا ہے تو علاج کے طور پر داغنا ہے، داغنے کی وجہ سے شفا یابی ہو۔ تو اس وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے امت کے لیے یہ منع کر دیا، وَأَنْهَا أُمَّتِي عَنِ الْكَيْ، میں اپنی امت کو داغنے کے علاج سے منع کرتا ہوں، کہ اس کے اندر جہاں تک علاج کا مسئلہ ہے تو وہیں پر اس کے اندر بہت ساری تکلیف، بہت ساری شدت پائی جاتی ہے۔ اس لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاج سے منع فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد
پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے ہر معاملے کے اندر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات پر توکل کرتے ہیں۔ حضرات، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان اسباب کو اپنا لیتا ہے اور اس کے لیے محنت کرتا ہے، جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، لیکن اس کے بعد اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرے۔ جب کسی کام کے لیے آگے بڑھ جائے، پلاننگ کے بعد، مشورے کے بعد، تو اس کا اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے ذہن پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی فراست پر ہونا چاہیے، نہ کہ اس کے پاس موجود کثرت تعداد پر ہونا چاہیے۔ یہ سبق عہد نبوی کے اندر بھی ملتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غزوہ حنین کا مسئلہ ہوا۔ غزوہ حنین کے اندر اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، 12,000 کی تعداد میں مسلمانوں کی فوج تھی، اور اس جنگ سے پہلے اتنی بڑی تعداد کسی اور جنگ میں نہیں تھی۔ صحابہ اکرام میں سے بعض صحابہ نے یہ کہہ دیا کہ اب ہم مغلوب نہیں کیے جائیں گے، ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا کیونکہ ہمارے پاس کثرت تعداد ہے۔ تو ان کا جو ایمان ہونا چاہیے، اللہ پر توکل ہونے کے بجائے ان کا یہ عقیدہ ہو گیا کہ ہماری تعداد، کثرت تعداد کی وجہ سے دشمن ہمیں ہلا نہیں سکے گا۔ نتیجتاً ایسا ہوا، جب جنگ شروع ہوئی، جنگ کے اندر ایک مرحلہ ایسا بھی آیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کثرت تعداد کے باوجود حالت جنگ کو، جنگ کے میدان کو چھوڑ کر چلے جانے لگے، بھاگنے لگے۔ اس وقت اکیلے ایک پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو درمیان میں کھڑے ہو کر فضا کے اندر اپنی تلوار کو لہراتے ہوئے اعلان کر رہے تھے، انا النبی لا کذب، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، کہ میں اللہ رب العالمین کا سچا نبی ہوں اور عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہادری کو دیکھ کر، اس شجاعت کو دیکھ کر، اس ہمت کو دیکھ کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اندر بھی حوصلہ پیدا ہو گیا اور وہ پلٹ کر وار کے اس کے بعد اس جنگ کو جیت لیا گیا۔ اسی نتیجے کو بیان کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے کہا لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا۔ اے مسلمانوں، تم جب مشکلات میں گھرے، اللہ رب العالمین نے تمہارے ہر مشکل کو تم سے دور کر دیا۔ اور یاد کرو جنگ حنین کے موقع پر، جبکہ تمہیں اپنے کثرت تعداد پر ناز تھا، لیکن تمہاری یہ کثرت تعداد تمہارے کچھ کام نہیں آ سکی، بلکہ زمین وسیع ہونے کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی۔ اور جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو احساس ہوا اپنی باتوں پر اور رب العالمین کے دربار میں رجوع کیا، تو ایسے موقع پر اللہ رب العالمین نے انہیں فتح یابی سے دوچار کیا۔ حضرات، جنگ کے موقع پر جو توکل کو اپنانا ہے، حالانکہ اسباب اپنانی ہے اور اس کے بعد محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، اس کے بعد ہمارا یہ توکل ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر بھروسہ ہونے کے بجائے اگر ہم عقل پر بھروسہ کر لیں، تعداد پر بھروسہ کر لیں، اس کی وجہ سے اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب کی شکلیں رونما ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کا کما حق توکل کرے، بھروسہ کرے، اللہ رب العالمین کی ذات پر جس اعتبار سے جو حق ہے توکل کرنے کا، بھروسہ کرنے کا، اس حق کے ساتھ اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ کرے تو اللہ رب العالمین بھی ہمیں ایسے ہی روزی عطا کرے گا جیسے کہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا، کہ اگر تم اللہ رب العالمین کی ذات پر ویسا بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے۔ کیسا؟ اگر ایسا نہیں کہ ایک انسان گھر کے اندر بیٹھا رہے اور یہ تصور کریں میں روزی کمانے کے لیے نہیں جاؤں گا، مجھے اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کی
چھت پھٹے گی اور آسمان سے خزانے آئیں گے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر کما حق توکل کرنا ہے۔ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اگر کما حق توکل کریں گے اسی طرح سے وہ تمہیں روزی عطا کرے گا جس طرح سے وہ پرندوں کو روزی عطا کرتا ہے۔ ایک پرندے صبح سویرے خالی پیٹ کے ساتھ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اس کے بعد جب شام کو اپنے گھونسلے کی طرف لوٹ کر آتے ہیں تو شکم سیر ہو کر آتے ہیں، پیٹ بھر کر آتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہمارا توکل اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، اللہ کی ذات پر ہمارا یہ بھروسہ ہونا چاہیے، تو اللہ رب العالمین کی مدد بھی ہمارے حق میں ضرور بے ضرور آ کر رہے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار ہم تمام کو توکل کے لیے جو اسباب ہیں، جو ہمارے حق میں جو تدابیر ہیں، اسے اپنانے کے بعد آخر میں اللہ رب العالمین کی ذات پر بھروسہ اور توکل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔